سب سے بیشتر زمانے کے امام نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام آل نبی اولاد علی کے نام پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تسبیح کے حوالے سے ایک سوال اور بھی آیا ہے کہ بی بی فاطمہ کے روڈ، تھالی، کنڈا، دیگ کرنے سے امام زمان کا کوئی فرمان ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو جماعت خانے میں تو بی بی فاطمہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ بی بی فاطمہ کی تسبیح کہاں سے آئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور گھر میں جو بی بی فاطمہ کے نام کا نیاز وغیرہ کرتے ہیں، کنڈا کرتے ہیں، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، وہ اس میں آپ کو ڈفرینشیٹ پہلے کرنا پڑے گا۔ بی بی فاطمہ کی تسبیح اور روڈ جو آپ گھر میں انڈیویجولی کرتے ہیں، یا تھالی یا کنڈا، دیگ وغیرہ کے حوالے سے امام کا یہ واضح فرمان ہے جو میں آپ کو یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ طریقہ بورڈ کو پہلے امام نے واضح ہدایت دی ہے کہ تمام جماعتوں کو انتہائی واضح یہ پہلے بتایا بھی گیا ہے کہ گزشتہ کسی بھی امام کے حوالے سے، کسی بھی امام کے نام سے کوئی بھی کام انجام دینا وہ اسماعیلی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کے پاس حاضر امام نہیں ہے، اس لیے اپنے ماضی کے کسی غائب امام کے حوالے سے کوئی دیگ کرنا یا بی بی فاطمہ کے نام کا روڈ کرنا، تھالی کر دینا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے طریقے میں ہر کام حاضر امام کے حوالے سے ہوتا ہے۔ میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، ہر کام حاضر امام کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو امام اس وقت حاضر ہے اس کے حساب سے وہ کام ہوتا ہے، کوئی گزرا ہوا یا آنے والا اس پہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تھالی کرنا، روڈ کرنا، کنڈا کرنا یا کسی بھی قسم کی دیگ وغیرہ کسی بھی ماضی کے امام کے حوالے سے کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اور رہی بات بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح جماعت خانے میں پڑھنے کی، تو ہم بی بی فاطمہ الزہرا کے نام کی تسبیح جو پڑھتے ہیں، ہم یا فاطمہ کی تسبیح نہیں پڑھتے۔ بی بی فاطمہ اہل بیت کا حصہ ہیں، یعنی جن سے آل نبی اولاد علی آگے چلی، اس کے لیے ان کے طفیل، ان کی معرفت ہم اپنی دعا میں اللہ کی رحمت ضرور طلب کرتے ہیں۔ لیکن یہ تسبیح بی بی فاطمہ کی تسبیح اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو یہ تسبیح پڑھنے دی تھی کہ جب بی بی فاطمہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ کو پتہ چلا کہ جنگ سے کچھ قیدی اور کنیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی ہیں، تو بی بی فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور فرمایا ابا جان کوئی ایک نوکر مجھے دے دیں، دیکھیں چکی پیس پیس کے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، میرے گھر میں میری مدد کے لیے نوکر دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، تو ان چیزوں کی تمنا کرتی ہے، میں تجھے ایسی چیز بتاؤں گا جو زمین اور آسمان کی تمام چیزوں سے زیادہ اچھی اور زیادہ نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اس حوالے سے یہ تسبیح بی بی فاطمہ کی تسبیح کے نام سے جانے لگی اور اس کو بی بی فاطمہ کی تسبیح کہا جانے لگا۔ اور ہم یہ تسبیح اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نعمت اہل بیت کو دی، وہ نعمت ہمارے پاس چلی آئی، اس لیے ہم وہ تسبیح پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی تھی۔ اور اصل بی بی فاطمہ کی تسبیح یہی ہے۔ کسی بھی گزرے ہوئے امام کے نام پہ نیاز کرنا وغیرہ ہمارے اسماعیلی طریقے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا علی یا محمد کی تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں وہ دیکھا جائے تو وہ گزر چکے ہیں، لیکن ان کا جو تسبیح ہے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ اس کی وضاحت اس طرح سے کی جائے گی کہ یا محمد کی تسبیح ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فرمان کے مطابق خاتم النبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور مولا مرتضی علی مشکل کشا
خاص ہیں، یعنی امامت کی بنیاد ان سے شروع ہوئی اور ہر امام میں ان کا نور ہے۔ اس لیے ہم یا علی یا محمد گزرے ہوئے نہیں مانتے، حاضر وہ موجود ہیں۔ اور ایسی پریکٹس جس میں روڈ، کنڈا، تھالی، دیگ وغیرہ سے دور رہیں، اس طرح آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس میں دعوت دے کر شامل کر کے ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ شکریہ۔ یا علی مدد۔